الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما صدق اللہ العظیم وقال تعالی فی موضع آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب صدق اللہ العظیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم محترم بزرگوں، حضرات علماء کرام اور میری ماں اور بہنوں، آج کا یہ پروگرام اور آج کا یہ جلسہ جو منعقد کیا جا رہا ہے، یہ ایک خاص عنوان کے تحت اور ایک خاص موضوع کو لے کر منعقد کیا گیا ہے۔ آج ہر آدمی ایک شکایت رکھتا ہے، ہر آدمی کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری اولاد کی تربیت کیسے ہو، ہماری اولاد صحیح راستے پر کیسے چلے، ہماری آنے والی نئی نسل، خواہ وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، بچے ہوں یا بچیاں، ان کا مستقبل روشن اور تابناک کیسے ہو۔ ہر آدمی کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، ہر آدمی کے ذہن میں یہ بات بار بار کھٹکتی ہے۔ اور ایک دوسری بات اس کے ساتھ یہ بھی ہے، جب ہم حالات کو دیکھتے ہیں، لوگوں کی زندگی کا گہری نظر سے مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے جتنا لاپرواہ اور غافل ہے، اتنا کسی چیز سے نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے تعلق کو تعلیم و تربیت کے تعلق سے سب سے زیادہ بیدار ہونا چاہیے، اور معاملہ یہاں تک رہنا چاہیے کہ ہماری ہر چیز قربان ہو جانی چاہیے اپنے اولاد کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے، اس کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے۔ ایک بزرگ ہے حضرت مولانا مفتی احمد خان پوری زیدہ مجدہم، وہ ایک مثال دیا کرتے ہیں کہ ہماری ماں اور بہنوں کے ذہن میں اور ان کے نظریے، ان کے نزدیک اپنی اولاد سے بڑھ کر ایک بھینس، ایک گائے اور ایک جانور کی اہمیت ہوتی ہے۔ اور پھر وہ مثال سمجھاتے ہیں کہ اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ اگر رشتہ داری میں کوئی شادی ہے، کوئی تقریب منعقد کی جا رہی ہے، اب اس عورت کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ کو بھی شرکت کرنی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ میرا موقع نہیں ہے، میری گائے میرے ہاتھ پڑی ہوئی ہے، میری بھینس میرے ہاتھ پڑی ہوئی ہے، اگر میں شادی میں شرکت کروں گی تو بگڑ جائے گی، وہ کل دودھ نہیں دے گی، آج وہ کسی کو دودھ نہیں دے گی۔ اس کا احساس ہوتا ہے، اور اگر وہ شادی میں شرکت کرنے کے لیے تیار بھی ہو جاتی ہے،
تو وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں صبح کے اس کے سارے کام سے فارغ ہو کر آؤں گی اور شام کو اس کا کام پورا ہونے سے پہلے پہلے واپس آ جاؤں گی۔ اس کا کام شروع ہونے سے پہلے اس کو چارہ ڈالنا ہے، اس کا دودھ نکالنا ہے، اس سے پہلے پہلے۔ ٹھیک یہی حال مرد کا بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھینس یا گائے اس کے ہاتھ پڑی ہوئی ہو تو وہ بھی ایسے ہی کرتا ہے۔ اور یہ مثالیں ہماری ماں بہنوں نے بھی اور ہمارے مرد حضرات نے بھی بارہا سنی ہوں گی۔ بارہا آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا کہ جی میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اس کے بالمقابل آپ نے کبھی کسی عورت سے یا کبھی کسی مرد سے یہ جملہ سنا ہو کہ نہیں بھائی میں اس شادی میں شرکت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے بچوں کی تعلیم کا سلسلہ چل رہا ہے، اگر میں شادی میں جاؤں گا تو ان کی تعلیم کا حرج ہوگا، ان کی مدرسے میں پہنچانے کا کون انتظام کرے گا، انہیں کپڑے پہنا کر کون پہنچائے گا، اور اگر میں رات میں اپنے گھر پھر گئی تو میرے بچے رات میں یاد نہیں کریں گے، اور جب رات میں سبق یاد نہیں کریں گے تو صبح کیا سنائیں گے۔ اور جب ایک دن کی ناغہ ہوتی ہے، علماء کرام لکھتے ہیں کہ ایک دن کی ناغہ کا اثر 40 دن تک ہوتا ہے، تو میرے بچے کی تعلیم کا 40 دن کا نقصان ہو جائے گا، اس لیے میں شادی میں شرکت نہیں کر سکتا۔ کبھی آپ نے کسی سے یہ جملہ نہیں سنا ہوگا۔ معلوم ہوا کہ ہم نے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کو بھینس کے دودھ سے بھی ہلکا جان رکھا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، ہمارے یہاں امتحان کا پروگرام تھا، دارالعلوم میں تاریخ لینے کے لیے گیا۔ حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری جو اللہ کے فضل سے میری دعوت کو جلدی سے رد نہیں کرتے، میں نے حضرت سے دعوت امتحان کے لیے کہا تو آپ نے صاف کہہ دیا کہ اس وقت میں نہ کسی امتحان میں جا رہا ہوں اور نہ کسی جلسے میں جا رہا ہوں، اور وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ آنے والے سال میں مجھے اپنے بچوں کو دارالعلوم میں داخلہ دلوانا ہے، وہ ان کی تیاری کرا رہا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر اتنی توجہ کی کہ آج آپ اگر ان کے بچوں کے اس کو اٹھا کر کے دیکھیں، ان کے بچوں کے کریکٹر کو اٹھا کر کے دیکھیں، ان کا کیا معاملہ ہے تعلیم کے اعتبار سے، تو حضرات اساتذہ کرام اور تمام ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ جب سے یہ درسگاہ میں داخل ہوئے ہیں دونوں بھائیوں نے اول اور دوم پوزیشن پر قبضہ کر رکھا ہے، ریزرو ہو چکی ہے ان دونوں کے لیے، شروع سے لے کر آخر تک، عربی اول سے لے کر کے دورے تک، اور اس کے بعد افتاء، ادب، تخصص فی الادب، تخصص فی الحدیث، ہر چیز میں وہ ایک طرح سے ماہر ہے الحمدللہ۔ لیکن میرے دوستوں اور میری ماں بہنوں، خاص طور سے میں آپ سے مخاطب ہوں، آج ہم نے اس میں بہت کوتاہی برت رکھی ہے، اور سب سے بڑی کوتاہی اس میں عورتوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ تعلیم، ماں کی گود بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ اگر بنیاد ہی کمزور پڑ گئی تو پھر آپ اس پر اچھی عمارت کھڑی نہیں کر سکتے۔ آپ نے بنیاد اوپر سے رکھی، اور جو بنیاد کے اصول ہیں اس میں ڈی پی سی ڈالنا یا ٹائی بیم ڈالنا وہ سب نہیں ڈالے، اور پھر آپ نے اس پر ایک منزل بنا دی۔ اب جب آپ اس پر دوسری منزل تعمیر کرنا چاہیں گے تو نہیں کر سکتے، ڈریں گے آپ بھی، اور مستری بھی آپ کو یہی رائے دے گا کہ آپ کی بنیاد کمزور ہے، آپ رہنے دیں۔ اسی طرح جب ہمارے بچوں کی، ہماری بچیوں کی جو بنیادی تعلیم، جو اصل ہے، جو ذہن سازی جہاں سے ہونی چاہیے، جب وہی کمزور ہو جائے گی تو پھر آگے چل کر کے بچے بہت اونچے نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، جتنے بھی بڑے حضرات، بڑے بڑے نام جو ہمارے سامنے آتے ہیں، آپ زیادہ دور مت جائیں۔ کاندھلا ہمارے پاس میں ہی ایک قصبہ ہے، اور کاندھلے کے اندر ایک خاندان ہے جس خاندان کے چشم و چراغ حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ، یہ سب لوگ وہ ہیں جن سے اللہ نے ایک آدمی سے بڑی بڑی جماعتوں کا کام لیا۔ چنانچہ آج پوری دنیا کے اندر تبلیغی جماعت کا جو ایک کام چل رہا ہے، وہ ہندوستان کے اندر ہو یا ہندوستان سے باہر ہو، کہیں بھی آپ جا کر کے دیکھیں، اس سب کی جو اصل روح رواں تھے وہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ تھے۔ اور حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ اس مقام پر کب پہنچے؟
جب بچپن سے ماں کی گود سے ہی ان کی تعلیم و تربیت کا نظام اچھا رہا، ان کی تربیت کی گئی۔ آپ بیتی کے اندر حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ میرے والد صاحب پیدا ہوئے اور اس کے بعد جب وہ بولنے لگے کچھ تو انہیں پاؤ پارا حفظ یاد تھا، اور اس کے علاوہ اور بے شمار واقعات ہیں۔ ایک اللہ والے کی بسم اللہ ہونی تھی، نام مجھے ذہن میں نہیں ہے پورا، تو جب ان کی بسم اللہ ہونے کا نمبر آیا اور ایک بزرگ کو بسم اللہ کرانے کے لیے بٹھایا گیا، 4 سال 4 مہینے کچھ دن میں جب بٹھایا گیا تو بچے نے پڑھنا شروع کیا، کہا بسم اللہ کرانے والوں نے کہ پڑھو بسم اللہ، انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین پوری پڑھ دی اور الف لام میم کا پورا پارا پڑھ دیا، حتیٰ کہ 15 پارے پورے پڑھنے کے بعد وہ رکے۔ تو اب کہا بیٹا آگے پڑھو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو میری امی نے اتنے پارے پڑھے تھے، سن کر کے میرے یاد ہو گئے۔ آج ہماری عورتوں کا کیا حال ہے؟ آج ہماری عورتوں کے ہاتھوں میں موبائل ہوتے ہیں، وہ واٹس ایپ چلاتے ہیں، وہ ان میں یوٹیوب چلاتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیے ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جو ہماری گود میں پلنے والے بچے ہیں، یہ کاپی کرنے والے ہیں، ان کے اندر کاپی کرنے کی صلاحیت ہے اور بہت اعلیٰ قسم کی صلاحیت ہے۔ جس طرح ایک کیمرہ ہوتا ہے اور کیمرے کے سامنے جو چیز آتی ہے، اگر وہ کیمرہ چالو ہو تو جو چیز اس کے سامنے آتی ہے وہ اسے اپنے اندر قبض کر لیتا ہے، ضبط کر لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے۔ اسی طرح یہ بچے جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں یہ بھی ساری باتوں کو اپنے اندر محفوظ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ذہن بالکل صاف شفاف تختی کی طرح ہوتا ہے، لوح اور سلیٹ کی طرح ہوتا ہے، اس پر جو لکھا جائے گا وہ اس پر لگ جاتا ہے۔ اسی لیے حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ بچہ اگر چھوٹا ہو تو میاں بیوی کو ان کے سامنے کسی بھی طرح کی حرکت سے بچنا چاہیے۔ اگر وہ پاس میں لیٹا ہوا ہے اور جاگ رہا ہے تو بالکل بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کے سونے کے بعد یہ سب حرکتیں کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت بچہ تو اپنے ماں باپ کی حرکت کو دیکھتا ہے اور خاص طور سے چونکہ ماں سے اس کا ربط زیادہ ہوتا ہے، تو جب ماں سے ربط زیادہ ہے تو ماں کی تمام حرکتوں کو وہ نوٹ کرے گا۔ اور باہر کہتے بھی ہیں، آپ نے سنا ہوگا لوگوں سے کہ جب بچہ باہر جاتا ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ تیری ماں نے تجھے اچھی بات نہیں سکھائی، باپ کا نمبر تو بعد میں آتا ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ اصل جو پہلا کام ہوتا ہے وہ ماں کا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں اور آنے والی جو بچیاں ہیں وہ سب کی سب ان باتوں کو سمجھیں۔ اور ان باتوں کو کب سمجھا جائے گا؟ ان باتوں کو اسی وقت سمجھا جائے گا جب یہ عورتیں اپنے اندر یہ شعور پیدا کریں گی، جب انہیں اس کا پتہ ہوگا کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، جب ان کے اندر خود علم ہوگا۔ اگر وہ خود علم سے محروم ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے کسی بھی طرح کا، تو پھر وہ کیسے اپنے بچوں کی عمدہ تربیت کر سکتی ہیں؟ آج ہماری مائیں اور بہنیں اسکولی اعتبار سے، دنیاوی لائن کے اعتبار سے اپنے بچوں کو بہت مضبوط کر دیتی ہے۔ ابھی میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، آپ کو حیرت ہوگی۔ ابھی آپ کے ڈاسنے سے ایک جماعت گئی، عورتوں کی جماعت، اور اس جماعت میں ایک عورت گئی جس نے انٹر کے بعد BA کر رکھا تھا، BA یا MA جو بھی، بولنے والے نے بتایا کہ 14ویں کر رکھی تھی، میرے خیال سے انٹر کے بعد یہی کچھ BA وغیرہ کیا ہوگا، تو وہ کر رکھا تھا۔ وہ جماعت میں گئی، لے گئی ان کو جماعت میں جانے کے بعد جب اس سے وہاں کچھ پوچھا گیا تو وہ پہلا کلمہ بھی صحیح نہیں سنا سکا۔ ایسے انٹر کرنے کا کیا فائدہ جس میں آدمی اپنے اللہ کو نہ پہچان سکے، جس میں آدمی اپنے رسول کو نہ پہچان سکے، جس میں اپنے ایمان کو محفوظ نہ رکھ سکے؟ آخر ایسے انٹر سے کیا فائدہ؟ اس لیے میری ماں بہنوں، آپ کے لیے یہ ایک بہت ہی بہترین موقع ہے کہ آپ کے گاؤں کے کچھ باشعور اور سمجھدار لوگوں نے
آپ کے یہاں کے ائمہ اور علماء نے سر جوڑ کر یہ لوگ بیٹھے اور بیٹھ کر کے انہیں آپ کی فکر ہوئی، آنے والی نسل کی فکر ہوئی، چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کی مستقبل کی فکر ہوئی، خاص طور سے بچیوں کی، کیونکہ بچے تو مدرسوں میں جا کر کے تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، چپے چپے پر مکتب اور مدرسے کھلے ہوئے ہیں، بچے وہاں جاتے ہیں، جا کر تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، اپنے کو سنوار لیتے ہیں، لیکن بچیوں کے لیے کوئی ایسا عمدہ اور بہترین نظم جہاں ان کے مستقبل کو سنوارا جا سکے، ان کو ان کے حقوق بتائے جا سکے اور ان کے اوپر جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان حقوق کو سمجھایا جا سکے، یہ کوئی ایسا نظم نہیں تھا۔ اس کے لیے ان حضرات کو فکر ہوئی، ایک طلب ہوئی اور اس کے لیے انہوں نے ادارہ قائم کیا۔ الحمدللہ ہمیں اس پر ان حضرات کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اس مدرسے کی ہمیں قدر بھی کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے چل کر جو ہماری نسل نو کی تعمیر ہوگی، جو ان کی ترقی ہوگی اور ان کی ذہن سازی ہوگی، وہ یہی جو آج چھوٹی بچیاں ہیں یہی چل کر کے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا نظم کریں گی۔ ایک بادشاہ کا واقعہ لکھا ہے، افغانستان کے بادشاہ کا، کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا جنگ کرنے کے لیے۔ وہ جنگ کرنے گئے، جنگ ہوتی رہی، کچھ دنوں کے بعد خبر ملی بادشاہ کو کہ آپ کا لشکر جو آپ نے بھیجا تھا وہ ہار گیا اور آپ کا بیٹا پشت دکھا کر بھاگا ہے۔ تو بادشاہ اپنی بیوی کے پاس گیا اور کہا کہ دیکھا تو نے کیسے بچے کو جرا ہے، کیسا بزدل بچہ ہے، دم دکھا کر بھاگ کر آیا ہے۔ بہت کچھ کہا جو اسے کہنا چاہیے تھا، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ تربیت میں کمی باپ کی بھی رہی ہو۔ ماں نے کہا کہ میرا بیٹا سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن دم دکھا کر نہیں بھاگ سکتا، وہ واپس نہیں آ سکتا۔ آپ کو خبر دینے والوں نے غلط خبر دی ہے، جو آپ نے جاسوس چھوڑ رکھے ہیں، جو آپ کی سی آئی ڈی ہے وہ مضبوط نہیں ہے، آپ دوبارہ تحقیق کریں۔ اس نے کہا نہیں، میرے بہت معتبر لوگوں نے یہ خبر دی ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ یقینی بات یہی ہے کہ یہ خبر جھوٹی ہے، آپ دوبارہ تحقیق کرائیں۔ چنانچہ دوبارہ تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ ایک وقت میں یہ نوبت آئی تھی، فوج بھاگ کھڑی ہوئی، لیکن بات وہ شہزادہ اور اس کے ساتھ چند اور فوجی وہ میدان میں ڈٹے رہے، انہوں نے اپنی پیٹھ نہیں دکھائی۔ آخر کار وہ اتنے ڈٹے کہ اللہ نے فتح سے ہمکنار کرا دیا اور وہ جیت کر کے دشمن کو شکست فاش دے کر کے واپس آ رہے ہیں۔ بادشاہ کو یہ خبر ملی، بادشاہ اپنی بیگم کے پاس پہنچے اور کہا کہ تم نے اتنے اعتماد اور وثوق سے یہ بات کیسے کہی تھی؟ مجھے تو خبر یہ پہنچی تھی اور بڑے معتبر لوگوں نے پہنچائی۔ تو بادشاہ کی بیوی نے کہا، ذرا سوچے کون کہنے والی ہے؟ بادشاہ کی بیوی، جو اپنے ملک کی سب سے بڑی عورت ہوتی ہے، جس کے لیے ہر طرح کے عیش کے عشرت کے سامان مہیا ہے، جو چاہے جیسے چاہے رہ سکتی ہے، یہ روک ٹوک کرنے والا نہیں۔ اس نے کہا کہ جب سے میرا یہ بچہ پیدا ہوا ہے کبھی بھی میں نے اس کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، کبھی بھی اس کے سامنے میں نے اونچی آواز سے کسی سے بات نہیں کی ہے، کبھی بھی اس کے سامنے میں نے کسی جھگڑا نہیں کیا ہے۔ اس کی ایسی تربیت کی ہے، ایسی عمدہ تربیت کی ہے، مجھے یقین تھا کہ میری ایسی تربیت کے بعد یہ بچہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اپنے دشمن اور اپنے ملک کا اور اپنے مذہب کا اور اپنے ماں باپ کا نام نہیں کٹوا سکتا، ان کی ناک نہیں کٹوا سکتا ہے۔ تو بہرحال میری ماں اور بہنوں، میری آپ سے گزارش یہی ہے کہ ہمارا یہ مدرسہ جو اس گاؤں کے اندر قائم کیا گیا ہے، تعلیم اپنی بچیوں کو، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو خاص طور سے، اور جتنی بچیاں ہیں جو بھی تعلیم کے لائق ہیں، ان سب کو اس مدرسے کے اندر داخل کرائیں، تعلیم دلائیں، ان کو علم کی دولت سے روشناس کرائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ جس طرح روشنی اور اندھیرا دونوں برابر نہیں ہو سکتے،
روشنی اور اندھیرا دونوں کا اگر آپ مقابلہ کریں تو ہر آدمی روشنی کی تعریف کرے گا، روشنی کا متمنی ہوگا، میرے گھر میں روشنی ہو، میرے گھر میں تاریکی اور اندھیرا نہ ہو۔ اسی طرح بینا اور نابینا یعنی اندھا اور دیکھنے والا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ہاں کون ایسا آدمی ہے جو چاہے گا کہ میں اندھا ہو جاؤں؟ ہر آدمی کی یہ خواہش ہوگی کہ مجھے آنکھوں میں روشنی ملے، میری آنکھیں دیکھنے والی ہونی چاہیے۔ اسی طرح برا اور بھلا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صاف سمجھایا ہے، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، یعنی عالم اور جاہل، ایسے ہی عالمہ اور جاہلہ، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ قرآن کریم کا دستور ہے کہ وہ مذکر کے صیغے لاتا ہے لیکن مخاطب اس کے دونوں ہوتے ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں عورت بھی ہوتے ہیں، ورنہ تو یہ صاف کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر نماز کا حکم دیا ہے تو صرف مردوں کو کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو ہم تو بس عورتوں کو تو حکم نہیں دیا ہے۔ حالانکہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب بھی دے دیا ہے، ذکر کر دیا ہے، خیر وہ تو الگ بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر صاف فرمایا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، یہ علم رکھنے والے اور علم سے کورے اور جاہل دونوں کے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں میں واضح فرق ہے۔ اسی لیے ہماری مائیں اور بہنیں اس بات کو اپنے دل پہ لیں، اس کو سمجھیں کہ اگر ہمیں اپنی آئندہ نسل کی حفاظت کرنی ہے، ان کی دین کی اور ان کی دنیا کی بھی اگر ہمیں صحیح حفاظت کرنی ہے اور حالات کے تناظر میں اگر ان کو ایک کامیاب آدمی بنانا ہے، خواہ وہ بچہ ہو یا بچی ہو، تو سب سے پہلے ہمیں اپنی عورتوں اور اپنی بچیوں کی تعلیم و تربیت کے اوپر توجہ دینی ہوگی، بہت زیادہ توجہ دینی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک عورت بگڑتی ہے، اگر وہ اپنے گھر کی طرف سے لاپرواہ ہوتی ہے تو اس کی گود میں پلنے والے جتنے بھی بچے ہوں گے، خواہ وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، وہ تمام کے تمام بگڑیں گے۔ وہ اپنی ماں کی صفات کو لے کر کے آئیں گے، اپنی ماں کی صفات کو لے کر کے وہ آگے بڑھیں گے۔ جیسی ماں کی صفت ہوگی، جس طرح کا اس کا رویہ ہوگا، جس طرح وہ بولنے والی ہوگی، ایسے ہی وہ بچے بولیں گے۔ اور اگر ہماری مائیں اور بہنیں اپنے رویے کو اچھا رکھیں، ان کا لہجہ اچھا ہو، ان کی بول چال علمی ہو اور ان کے اندر شعور ہو، تو شروع سے ہی اپنے بچے کو لے کر اس حساب سے چلیں گے۔ وہ انہیں بتائیں گے کہ کھانا کس طرح کھانا چاہیے، کھانا کون سے ہاتھ سے کھانا چاہیے، انہیں کپڑے کس طرح پہننے چاہیے، اپنے بڑوں سے کس طرح بولنا چاہیے، اپنے ماں باپ کا کس طرح ادب کرنا چاہیے، انہیں شروع سے ہی اس طرح کا معاملہ ہوگا۔ اور اگر ہم نے اس میں کوتاہی کی تو پھر آگے چل کر کے یاد رکھیں کہ پھر جب بچے پختہ ہو جاتے ہیں، جب ان کا ذہن پختہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ان پر وہ اثر نہیں ہوتا جو شروع ہی سے اثر ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہت زیادہ بات نہ کرتے ہوئے میں یہاں یہی کہوں گا کہ ہماری مائیں اور بہنیں یہ سب کے سب یہ تہیہ کریں، سوچیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی بچیوں کو علم دین سے روشناس کرائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔